آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کو یوز کیوں کر رہے ہیں. وی ہیو یوزڈ اے فریز ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ بہت ساری دفعہ ہم نے یوز کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو ہمیں ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا ایڈوانٹیجز کیا ہے, کیوں ہمیں استعمال کرتے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا کرتا ہے. اب اس کو ٹاپک کے بعد بیسیکلی آپ کسی حد تک کیپیبل ہو جائیں گے ان اسپیکٹس سے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کو زیادہ یوزفل انوائرمنٹ کے اندر جائے یا یوزفل ہمارے لیے کنورٹ کرتی ہے. لیٹس سی کہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں. اب اس میں جو ڈفرینٹ فیچرز ہیں کہ یہ ہیٹروجینیٹی پرووائڈ کرتی ہے, یہ آپ کو ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کرتی ہے, یہ اوپننیس پرووائڈ کرتی ہے, یا یہ آپ کو کنکرنسی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, یا یہ ریزیلینسی دے رہی ہوتی ہے. ریزیلینٹ سسٹمز آپ کے پاس جنریٹ ہو سکتے ہیں, یا فالٹ ٹالرنس کے اندر کی کوئی آپ کے پاس سے فیچرز دے رہی ہوتی ہے. ایرر ریکوری اس میں کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, کیا وہ ایڈوانٹیج میں ہے یا کہ نہیں ہے. سملرلی اسکیلیبلٹی کا فیچر وہ پرووائڈ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, اس انوائرمنٹ کے اندر یہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. سملرلی ریسورس ایکسیسیبلٹی جو ہے اس کے اندر آپ یہ فیچر جو ہے وہ کس حد تک اس انوائرمنٹ کے اندر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں یا ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. لیٹس سی ان ڈیٹیل کہ یہ فیچرز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کو کیوں بیٹر انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جب آرگنائزیشنس کو ایٹ اے لارجر اسکیل جو ہے وہ کام کرنا پڑ رہا ہو یا ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کرنے پڑ رہے ہیں. فرسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی, ہیٹروجینیٹی ہوتی ہے. اب ہیٹروجینس کمپیوٹنگ جو ہے وہ ریفر کر رہی ہوتی ہے کس چیز کو, آپ کے پاس آرکیٹیکچرز کو, ماڈلز کو, سسٹمز کو اور اپلیکیشنز کو جو کمپرائز کر رہے ہیں ڈفرینٹ کمپوننٹس کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ ٹیکنیکس اور میتھڈالوجیز کو بھی کور کر رہی ہوتی ہے جو ڈفرینٹ ایشوز کو جو وہ ہینڈل کر رہی ہوتی ہے جب وہ ارائز کرتے ہیں. اور ہیٹروجینس انوائرمنٹ کے اندر جب آپ کمپیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو ڈفرینٹ ایشوز وغیرہ ارائز کرتے ہیں ان کو بھی یہ چیز جو ہے وہ ریفر کر رہی ہوتی ہے. اگر ہم ہیٹروجینیٹی کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا, دا انٹرنیٹ انیبلز یوزرز ٹو ایکسیس سروسز and run applications over a heterogeneous collection of computers and networks. جیسے گریڈ کی ہم نے پیچھے دیکھی تھی کہ وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر. جیسے پچھلے ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم ڈسٹریبیوٹیڈ بناتے ہیں تو وہ اٹانومس کمپیوٹرز ہوا کرتے ہیں, اور گریڈ میں کی فارمیشن میں کیا ہوا کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی آرگنائزیشن ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے بھی ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ یوزرس کے بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کو ملا کے ہم بنیادی طور پہ کر دیتے ہیں. تو ایک ہیٹروجینس انوائرمنٹ جو ہے وہ ہم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک فیچر آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کو جنریٹ کرتے ہوئے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے لیے جو ہے وہ یہ فیچر لے سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکیلیبلٹی, تو اسکیلیبلٹی اس صورت میں ہیٹروجینس انوائرمنٹ کے اندر زیادہ ایزی ہوا کرتی ہے کہ کوئی بھی کمپوننٹ جو وہ فیچرز پرووائڈ کر رہا ہے وہ ہم اس کو ایڈ ان کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بائی لاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے یہ بائی نیچر ڈائنامک ہوا کرتے ہیں. جو اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنسی کی پروویژنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم دیٹ از ایبل ٹو پریزنٹ اٹ سیلف ٹو یوزرز اینڈ ایپلیکیشن ایز اف اٹ ور اونلی اے سنگل کمپیوٹر سسٹم از سیڈ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ. اب یہی ہم نے دیکھا تھا, اور جب ہم ڈسٹریبیوٹر سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ جو ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے یہ درمیان میں ڈسٹریبیوٹر سسٹمز کو ڈیزائن کرتے ہوئے ایک مڈل لیئر جو ہے یا مڈل ویئر جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہے, جو یہ تمام کی تمام نیچے والی نوڈز کو انکیپسولیٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اوپر والی جو یہ بیسیکلی ایک لیئر ہے جو پرووائڈ کر رہی ہے. اور اینڈ یوزرز کے لیے وہ کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید اسی ایک لیئر کے ساتھ
کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک سنگل سسٹم اور سنگل کمپیوٹر ہے جو ان کو یہ ساری سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کا ڈفرینٹ آپ کی اپلیکیشنز ہیں، فیس بک کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو وہ آپ کے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر پڑی ہوا کرتی ہیں. آپ کا جیسے ڈیٹا آپ کا ہوا کرتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو اسٹوریج کی ہوئی ہو تو وہ ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر اسٹور کیا ہوا ہے، یا جو آپ فائلز ایکسیس کر رہے ہیں انہی ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر گوگل کے سرچ انجن کو جب ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں وہ جو ڈیٹا سرچ کر کے لا رہا ہوتا ہے تو ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ ڈفرینٹ لوکیشن سے وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے جو آلریڈی انہوں نے کیلکولیٹ کیے ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ فنامناز ہیں جو بیسیکلی، لیکن آپ کے لیے کیا ہوگا کہ وہ یا اینڈ یوزر کے لیے کیا ہوا کرتا ہے، وہ ایک ٹرانسپیرنٹ کام ہوا کرتا ہے. وہ کس طریقے سے ورکنگ کر رہی ہوتی ہے، انڈر لائنگ ورکنگ جو ہے وہ ہڈن ہوا کرتی ہے، وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ خود سے کر کے دے رہی ہوتی ہے. پھر آپ کے پاس ایک اور فیچر جو اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ آپ کو بیٹر فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہ آپ کے پاس اوپننیس ہوا کرتی ہے. An open distributed system is a system that offers services according to standard rules that describes the syntax and semantics of those services. اب یہ چیز جو آپ کے پاس آ جائے گی وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ آپ کی جو اوپننیس ہے یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کی اس ایبلٹی کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ایکسٹینڈیڈ اینڈ امپروو انوائرمنٹ کے اندر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کمپوننٹس کے فیچر میں دے رہی ہوتی ہے. تو اب میں کہیں کہ اوپننیس ریفرز ٹو دا ایبلٹی آف ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ٹو بی ایکسٹینڈیڈ اینڈ امپرووڈ ان اٹس hardware and software components. The distributed system should be able to accept and remove components at will. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم جو ہیں وہ بائی نیچر ڈائنامک ہوا کرتے ہیں کہ کوئی بھی نوڈ اس کے اندر ڈائنامکلی ایڈ ہو سکتی ہے اور ڈائنامکلی ہی وہ ریموو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلا جو فیچر ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ریزیلینسی کا. ٹھیک ہے. اب جو سسٹمز ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ود ملٹیپل کمپیوٹرز redundancies are implemented to ensure that a single failure doesn't equate to systems-wide failure. اب یہاں پہ یہ ریزیلینٹ ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کے پاس ایک دفاع پرووائڈ کرتا ہے، وہ ریزیلینس شو کرتا ہے اگر کہیں پہ کوئی فیلئر آپ کے پاس جنریٹ ہو جائے. اب یہاں پہ آپ کے پاس ہے کیونکہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے، ایک وہ کمپوننٹس جو ہیں وہ ایک ایز اے سنگل یونٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ملٹیپل کمپیوٹرز جو ہے وہ مے بی سیم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی ایک کمپیوٹر جو ہے وہ فیل بھی ہو جائے تو وہ سروسز کوئی اور کمپیوٹر جو ہے وہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے اندر کی ایک فیچر ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کے اندر یہ ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ کا اینڈ یوزر جو ہے وہ ایک فیچر یا ایک فیسلٹی جو ہے وہ اویل کر رہا ہے اور جس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اگر وہ کسی وجہ سے فیل بھی ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس کی سروسز جو ہے وہ کسی اور سائٹ کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہو جانی چاہیے. تو ریزیلینسی جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ایک فیچر ہے جو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس جو ہیں وہ دو کمپیوٹرز ہیں یا دو مشینز ہیں، وہ سیم سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہے اور وہ ڈفرینٹ ڈیٹا سینٹرز کے اندر پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی فار ایگزامپل وہ ڈیٹا سینٹر ہی کسی وجہ سے ڈاؤن ہو گیا یا وہ آپ کی انوائرمنٹ سے کسی وجہ سے بھی باہر ہو گیا، تو اس صورت میں آرگنائزیشن جو ہے چونکہ اس کا ایک ریپلیکیشن موجود ہے دوسرے ڈیٹا سینٹر کے اندر وہ موجود ہے، تو اس صورت میں جو آرگنائزیشن ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہی ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کی ایک خوبی ہوا کرتی ہے کہ وہ آپ کے پاس کہیں پہ اگر کوئی فیلئر آ بھی جائے تو بہت ہی سویئر کیسز کے نہ ہوں، ان دیٹ کیس وہ اینڈ یوزرز کو نارملی ان فیلئرز کا پتہ بھی نہیں چلتا. آگے جو ہمارے کچھ فیچرز ہیں ان میں سے ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اسکیلیبلٹی آپ کے پاس آ جاتی ہے. اسکیلیبلٹی آف اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کین بی میئرڈ along at least 3 different dimensions. کون سی ہیں ڈائمینشنز؟ A system can be scalable with respect to its size. A geographically scalable system
a system can be administratively scalable. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے سائز کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب اس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ اس میں اس کو ہم ایزیلی کیا کر رہے ہیں, اسکیلیبل مینس کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ مشینز جو ہیں وہ زیادہ چاہیے ہیں. ٹھیک ہے. سسٹمز ابلٹی ٹو انکریز اور ڈیکریز ان پرفارمنس جو ہے اس کے لحاظ سے بھی اسکیلیبلٹی ایک اہم فیچر ہے جس کی وجہ سے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کاسٹ ہے ان رسپانس ٹو دا چینجز ان اپلیکیشن اینڈ سسٹم پروسیسنگ ڈیمانڈز جو ہیں اس کو بھی چونکہ جب آپ اسکیل کر دیتے ہیں, اسکیل اپ کر دیتے ہیں, تو اس صورت میں وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ جلدی فلفل ہو جاتی ہیں. اگر نمبر آف مشینز کم ہوں تو وہ obviously کم سروسز پرووائڈ کر دیں گی, کم ریکویسٹ کو انٹرٹین کر سکیں گی. اگر آپ نمبر آف کمپوننٹس کو تھوڑا سا اسکیل اپ کر دیں, زیادہ کمپوننٹس آ جائیں, تو ان دیٹ کیس وہ زیادہ ریکویسٹ کو جو ہے وہ انٹرٹین کر سکتی ہیں. اگلا آپ کے پاس آ جائے گا ریسورسز ایکسیسیبلٹی. دا مین گول آف اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم از ٹو میک اٹ ایزی فار دا یوزر ٹو ایکسیس ریموٹ ریسورسز اینڈ ٹو شیئر دیم ان اے کنٹرولڈ اینڈ ایفیشینٹ وے. اگر آپ اپنی جو بھی جیسے فیس بک ہے یا اس قسم کے تو ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے جو ڈیٹا وغیرہ ہے اس کو ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. Whether it's a hardware, software or data that can be shared, an evolving discipline consisting of a set of software, hardware, network, tools, procedures and policies for enabling distributed enterprise systems to operate effectively in production. اب یہ آپ کے پاس اس کی ایک میجر فیچر آ سکتا ہے کہ ہم بنیادی طور کے اوپر جب آپ ریسورسز کو ایکسیسیبل بناتے ہیں تو یہ وہ فیچرز ہوا کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی بھی کلائنٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی ان کو ایکسیس بھی کر سکتا ہے, ان کو شیئر بھی کر سکتا ہے. اور ان کی ڈفرینٹ ایگزامپل جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے تو وہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں. جو اگلا فیچر ہے وہ آپ کے پاس, اور یہ ساری چیزیں جب ہم ان کو آگے جا کے ان ڈیٹیل جب ان کی امپلیمنٹیشن والی سائٹ کے اوپر آ جائیں گے تو وہاں پہ ان کو ان ڈیٹیل دیکھنا ہے. ابھی یہ فرسٹ میں ہم سرٹن بیسک فنڈامنٹل ڈیفینیشنز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تاکہ جب ہم ان ڈیپتھ جائیں تو اس صورت میں یہ بیسک کنسیپٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل ہوں تاکہ وہاں پہ جا کے ہم ان کو دوبارہ سے ریپیٹ نہ کرنا پڑے. پھر اگلا ہمارے پاس فیچر آ جاتا ہے کنکرنسی کا. کنکرنسی بٹوین پروگرامز شیئرنگ ڈیٹا از جنرلی kept under control through synchronization mechanisms for mutual exclusion and transaction. اب یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ ایک چیز دیکھیں کہ کنکرنٹ کرنا تو ہے کہ آپ نے کنکرنسی جنریٹ کر لی ہے, لیکن اس صورت میں جب وہ کمپوننٹس آپس میں ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ان کو آپس میں سنکرونائز کرنا, ٹھیک ہے, کہ آپ کے وہ مل کے کام کر رہے ہو تاکہ سیم آؤٹ پٹ یا سیم گول جنریٹ کرنے میں وہ ہیلپ فل ہوں. تو اس کے لیے ہمارے ڈفرینٹ کنکرنسی کے پروگرامنگ کے اندر ہم ان کے میکنزمز اڈاپٹ کریں گے یا ٹیکنیکس ہم اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ہم فار ایگزامپل دیکھیں کہ ملٹیپل مشینز کین پروسیس دا سیم فنکشن ایٹ دا سیم ٹائم, the presence of concurrency is an intrinsic property of any kind of distributed system. ٹھیک ہے. اور ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کی جب ہم بات کریں گے تو اس صورت میں یہ کنکرنسی تو آٹومیٹکلی آئے گی, کیونکہ جب پیرللزم آئے گا یا ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ آئے گی تو کنکرنسی ایک بیسک ریکوائرمنٹس میں سے آ جائے گی کہ اگر وہ اپلیکیشن کنکرنسی کو مینیج نہیں کر سکتی, اگر وہ آپ نے جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے وہ کنکرنسی کو مینیج نہیں کر پا رہا یا ڈیولپ نہیں کر پا رہا, تو ان دیٹ کیس آپ اس انوائرمنٹ کو ہی پراپرلی ایکسپلور نہیں کر سکیں گے. اور یہ پریویسلی بھی ہم ڈسکس کر بیٹھے ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ ایک بیسک فیچر ہے جو آپ کی اس انوائرمنٹ کے اندر موجود ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. پروسیسز رننگ آن ڈفرنٹ مشینز فرام اے کامن سسٹم دیٹ ایگزیکیوٹس کوڈ آن ملٹیپل مشینز ایٹ دا سیم ٹائم. Conceptually,
All web applications can be used by various users at the same time. کلائنٹ سرور ماڈل اسٹارٹ میں بولا تھا کہ وہ ماڈل جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کی ایک ایگزامپل آپ کے پاس ہے. پھر جو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا ایک فیچر ہوا کرتا ہے وہ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے فالٹ ٹالرنس کا اور ایرر ریکوری کا. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ قسم کا فیچر ہے کیونکہ اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس فالٹ ٹالرنس از این امپورٹنٹ اسپیکٹ ان ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ڈیزائن. A system is fault tolerant if it can continue to operate in the presence of failures. جیسے پیچھے بھی ہم اس میں ابھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی ایک سسٹم فیل بھی ہو جائے تو اس کے باوجود وہ کام کرتا رہے. تو یہی فالٹ ٹالرنس ہے کہ اگر ایک ڈیٹا سینٹر بیٹھ بھی گیا تو چونکہ اس کا ریپلیکا آرگنائزیشن کا ایک اور ڈیٹا سینٹر کے اندر بھی پڑا ہوا تھا تو آرگنائزیشن کا کام نہیں رکنا چاہیے, وہ آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جائے. جو برڈن اس کے ساتھ شیئر ہو رہا تھا وہ بھی اسی سائٹ کے اوپر شفٹ ہو جائے گا. شاید کسی حد تک سلو ہو جائے کیونکہ اب زیادہ ریکویسٹ جو ہے وہ ایک سائٹ کے اوپر جا جائے, وہ شاید آپ کو پرفارمنس کے اندر کہیں بھی کوئی ڈیگریڈیشن فیل ہو, وہ بھی ریئر ہوا کرتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ہیوی ڈیٹا جو ہے وہ ایک سائٹ کے اوپر شفٹ ہوا ہے. ادروائز وہ جو فنکشنلٹی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر چلتی رہتی ہے. اب اس میں جو ڈسٹریبیوٹیڈ کے اندر جو اچھے آپ کی جو کمپیوٹنگ سیٹ اپ ہوا کرتا ہے اس کے اندر اس کا جو فیچرز ہیں کہ ہاؤ ایزی اینڈ کوئکلی کین فیلیئرز ان پارٹ آف دا سسٹم بی ڈیٹیکٹیڈ اینڈ ریکورڈ. یہ ایک آپ کے پاس فیچر ہوا کرتا ہے. میجر ایڈوانٹیج آف اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہی یہی ہے کہ آپ کی کسی فیلئر کے باوجود جو باقی آپ کی فنکشنلٹی ہے وہ سسٹم ہے وہ آپ کے پاس سروائیو کر رہا ہوتا ہے. جیسے سروسز وغیرہ جو پرووائڈ کرنے والا ہے وہ چلتا رہتا ہے کیونکہ ان کے ریپلیکا کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس شفٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ بیسکس تھی آپ کے فیچرز تھے جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر کیوں جانا چاہیے. اب نیکسٹ کچھ ٹاپکس کے اندر ہم کچھ اور فنڈامنٹلز دیکھیں گے, پھر گریجولی ہم انشاءاللہ تھوڑے سے ڈیٹیلڈ ٹاپک کے اندر ان ڈیپتھ جانا شروع کر دیں گے.